ایک وقت تھا جب ایتھنز کی گلیاں فلسفیوں کے مباحثوں، مجسموں کی چمک اور تھیٹر کے نغموں سے گونجتی تھیں، مگر ان شاندار ستونوں کے پیچھے ایک اور انقلاب پک رہا تھا۔ ایسا انقلاب جو لوگوں کے پیٹ کو بھرتا تھا اور تہذیب کی بنیادوں کو مضبوط کرتا تھا۔ یہ کہانی ہے تھیریون کی، جو قدیم یونان کا وہ گمنام ہیرو ہے جس نے روٹی پکانے کے فن کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ 5ویں صدی قبل مسیح کا ایک عام سا دن تھا۔ ایتھنز کی ایک گلی میں تھیریون اپنے چپٹے پتھر کے تنور کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں آٹے کا ڈھیر تھا اور ذہن میں ایک خواب، کیوں نہ روٹی صرف پیٹ بھرنے کا ذریعہ نہ ہو بلکہ ایک فن بن جائے۔ اس نے ایک نئے طرح کے تنور کا خاکہ بنایا تھا، ایسا تنور جو آگ کو بہتر کنٹرول کرتا ہو، حرارت کو یکساں تقسیم کرتا ہو اور روٹی کو ہر کونے سے سنہری کر دے۔ اور پھر وہ ہوا کہ جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تھیریون کی روٹیاں نرم تھیں، خستہ تھیں اور ان کی خوشبو دور بازار تک جاتی تھی۔ لوگ دور دراز سے اس کی دکان پر آنے لگے۔ کچھ ہی عرصے میں ایتھنز کی گلیوں میں پہلی تجارتی بیکریوں کی زنجیر پھیل گئی۔ ایسی بیکریاں جہاں غریب اور امیر دونوں ایک ہی سنہری روٹی کے لیے قطار میں کھڑے ہوتے۔ تھیریون کی شہرت کا چرچا اتنا پھیلا کہ خود افلاطون نے اپنی کتاب جارجیس میں اس کا ذکر کیا۔ تھیریون وہ نان بائی جس کی روٹیاں دیوتاؤں کو بھی رشک دلائیں۔ میتھکس کے کھانوں اور سارمبس کی شراب کے ساتھ یہ تینوں انسان کے جسم کو خوشیوں سے سیراب کرتے ہیں۔ میتھکس یعنی تاریخ کا پہلا شیف جس نے کھانوں کی کتاب لکھی۔ سارمبس شراب کا وہ جادوگر کہ جس کے میخانے کی شہرت ایشیا تک پہنچی۔ اور تھیریون تنور کا موجد جس نے روٹی کو فن پارہ بنا دیا۔ ان تینوں نے مل کر یونانی تہذیب کے کھانے پینے کو فن کی سطح پر پہنچا دیا۔ تھیریون کا ایجاد کردہ تنور صرف مٹی اور پتھر سے نہیں بنا تھا، یہ سائنس کا شاہکار تھا۔ اس کی ساخت ایسی تھی کہ آگ کے شعلے روٹی کے گرد گھومتے، ہر طرف سے یکساں پکاتے۔ یہ رومی سلطنت تک پہنچا جہاں اسے فرناس کا نام ملا اور پھر یورپ کی بیکریوں کی بنیاد بنا۔ مگر تھیریون کا اصل کمال یہ تھا کہ اس نے پیشہ ور نان بائیوں کی ایک نسل کو جنم دیا۔ اب تک روٹی گھروں میں پکائی جاتی ہے، مگر تھیریون نے ثابت کیا کہ یہ ایک آرٹ ہے جس کے لیے مہارت چاہیے۔ قدیم یونان نے ہمیں ڈیموکریسی، فلسفہ اور کالم دیے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ اس نے ہمیں روٹی کا احترام بھی سکھایا۔ تھیریون کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تہذیب کی عظیم دریافتیں اکثر گمنام ہیروز کے ہاتھوں جنم لیتی ہیں، چاہے وہ فلسفی ہوں یا نان بائی۔ تو اگلی بار جب آپ روٹی کا ٹکڑا توڑیں تو خیال کیجئے گا یہ تھیریون کا دیا ہوا ایک بہترین اور انمول تحفہ ہے۔ قدیم ایتھنز کے پتھریلے رستوں پر چلتے ہوئے تصور کریں، ہوا میں زیتون کے تیل کی مہک، دور کہیں سمندر کی لہروں کی سرگوشی، اور پھر اچانک ایک ایسی خوشبو جو بھوک کو جنون میں بدل دے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب شہر کے پہلے پیشہ ور بیکر تھیریون کا تندور روشن ہوا تھا۔ یہ خوشبو محض روٹی کی نہیں تھی بلکہ تاریخ کے ایک نئے دور کا اعلان تھی۔ تھیریون سے پہلے یونانی گھرانوں میں عورتیں ہر صبح آٹا گوندھتیں، چولہے کی آگ بھڑکاتیں اور پھر روٹی کے پتھریلے ٹکڑوں کو کھانے کی میز تک پہنچاتی تھیں۔ یہ روٹی زندگی تو تھی، مگر یہ کام زندگی بھر کے قیدی کی حالت کی طرح تھا۔ پھر ایک دن ایک معمولی سی ایجاد نے اس روایت کو اکھاڑ کر رکھ دیا۔ تھیریون نے نہ صرف ایک بہتر تندور ڈیزائن کیا بلکہ ایک نئے پیشے کو جنم دیا۔
اب روٹی گھروں کی بجائے بازاروں کی رونق بن گئی۔ شہر کی فصیلیں اس وقت تک خاموش تھیں جب تک کہ تندور کی گرمی نے انہیں زندگی کے نغمے سنانا شروع نہیں کیے۔ تھیریون کا تندور محض مٹی اور اینٹوں کا ڈھیر نہیں تھا، یہ ایک انقلابی مشین تھی۔ اس کی گولائی، ہوا کے بہاؤ کا حساب اور حرارت کو کنٹرول کرنے کا فن بعد میں رومی سلطنت کا ترائے امتیاز بنا۔ جب رومی فوجیں یورپ کے جنگلوں میں گھستیں تو ان کے ساتھ یہی تندور بھی گئے۔ ذرا آنکھیں بند کریں اور ایتھنز کے اس بازار میں کھڑے ہو جائیں جہاں تھیریون کے شاگردوں نے اپنے تندور روشن کیے۔ ہر طرف گندم کے دانوں کی مٹھاس، شہد کی رطوبت اور خشک جڑی بوٹیوں کی خوشبو ہوا میں گھل گئی۔ امیر ہو یا غریب، ہر شخص اب ایک ہی جگہ سے گرم روٹی خرید سکتا تھا۔ یہ صرف کھانے کا نہیں بلکہ سماجی انقلاب کا ذریعہ تھا، جہاں فلسفی بھی بیکر کے دروازے پر بحث کرتے نظر آئے اور سیاستدان عوام کو راغب کرنے کے لیے روٹی کی تقسیم کا وعدہ کرتے۔ تاریخ کی کتابیں اکیلے سکندر اعظم یا ارسطو کے کارنامے نہیں سناتی، کبھی کبھی تو ایک بیکر بھی سلطنتوں سے بڑا ہو جاتا ہے۔ تھیریون نے نہ کوئی جنگ جیتی، نہ کوئی نظریہ دیا، مگر اس نے لاکھوں لوگوں کو یہ تحفہ دیا کہ وہ اپنی محنت کو کھانے کی بجائے سوچنے، ایجاد کرنے اور خواب دیکھنے میں لگا سکیں۔ اگلی بار جب آپ کسی ریسٹورنٹ میں کسی فرانچ بریڈ کا ٹکڑا توڑیں یا گھر میں روٹی کے لیے اوون کا بٹن دبائیں تو ذہن میں ایک تصور ضرور لائیں، ایک یونانی کاریگر جس کے ہاتھ آٹے سے لت پت ہیں مگر وہ مسکرا رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی ایجاد صدیوں تک زندہ رہے گی، بس ایک گرم روٹی کی صورت میں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کے کھانے کی پلیٹ میں صرف ذائقے نہیں بلکہ ہزاروں سال کی کہانیاں پوشیدہ ہیں؟ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔